السلام علیکم ناظرین، آج ہم انالیسس ود اعجاز مہر میں بات کریں گے۔ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے سینٹر فار ریسرچ آن انرجی اینڈ کلین ایئر، CREA بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ ہیلسنکی میں 2019 میں قائم کیا گیا تھا، اور یہ ادارہ جو ہے یورپ اور ایشیا میں کام کر رہا ہے کلین انرجی کے حوالے سے، جو فضائی آلودگی ہے اور بالخصوص جو ایسے پاور پروجیکٹس ہیں جس کی وجہ سے فضائی آلودگی پھیلتی ہے اور جو ہیزارڈس ہوتی ہے، خطرناک ترین چیز ہوتی ہیں، اس میں سے جو مواد نکلتا ہے ان کو یہ مانیٹر کرتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے حال ہی میں ایک رپورٹ ریلیز کی ہے جو پنجاب اور سندھ میں بالخصوص جو کوئلے پہ چلنے والے بجلی گھر لگائے جا رہے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے ڈیٹیل میں ایک اسٹڈی کی ہے، ماہرین سے بات کی ہے، اور جو مٹیریل اویلیبل ہے اس کو انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈز ہیں اس پہ ایئر کوالٹی کے حوالے سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے انٹرنیشنل ادارہ ہے صحت کا، انہوں نے جو معیار مقرر کیے ہیں اس کے مطابق ان کا جائزہ لیا گیا ہے کہ آیا جو پاکستان میں چلنے والے یہ کوئلے پہ بجلی گھر ہیں، یہ ان سے جو مادہ نکلتا ہے یہ کتنا زہریلا ہے، اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ تو حیران کن بات یہ ہے کہ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو پاکستان میں کوئلے پہ چلنے والے بجلی گھر لگائے جا رہے ہیں، اس سے پورے جنوبی ایشیا کے لیے اس کو خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ ایک تو جو پاکستان کے نیشنل جو ایئر کوالٹی اسٹینڈرڈز ہیں اس کے مختلف ہیں، اور سندھ میں جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے انہوں نے جو اپنے ایئر کوالٹی اسٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں وہ بالکل ہی جو ہے نرم ہیں، انتہائی نرم ہیں، جو کہ نہ صرف WHO کے اسٹینڈرڈز کو فالو کرتے ہیں، ان سے بھی بہت کم ہے، اور جو پاکستان کے نیشنل ایئر کوالٹی اسٹینڈرڈز ہیں اس سے بھی بہت زیادہ کم ہے۔ تو جو تھر میں لگائے جا رہے ہیں، پورٹ قاسم پہ جو لگائے جا رہے ہیں، جو پنجاب کے لگائے جا رہے ہیں ساہیوال میں اور فیصل آباد میں اور دیگر جگہوں پہ، تو اس سے انہوں نے جو اسٹڈی دی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے شہر جو ہے بری طرح متاثر ہوں گے، اور بالخصوص جو سندھ کے پاور پلانٹ ہیں 30 ایئر ان کی لائف ہے، اور اس دوران انہوں نے بتایا کہ 29,000 لوگوں کی ہلاکت متوقع ہے، 1 لاکھ سے زائد لوگ جو ہے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوں گے، کیونکہ تھر میں پاپولیشن ذرا اسکیٹرڈ ہے۔ تو اس حوالے سے جو انہوں نے بتایا ہے کہ سلفر ڈائی آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، اور جو پارا اس میں سے مرکری نکلے گا، وہ کئی برسوں تک جو ہے مقامی لوگوں کی زندگیوں کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا۔ اس رپورٹ میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ 32,000 سے زائد جو ہے وہ پری میچور برتھ ہوں گے، یعنی بچے جو پیدا ہوں گے وہ وقت سے پہلے پیدا ہوں گے، اور 19,900 سے زائد جو ہے نئے بالخصوص جو بچوں میں سانس کی بیماری اور تکالیف کے جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہو سکتے ہیں، اور پھیپھڑوں کے مرض عام ہوگا، ذیابیطس جو ہے وہ، اور اسٹروک جو جھٹکا ہوتا ہے، لقوا بھی بولتے ہیں اس کو، تو اس طرح کے مرض میں یہ لوگ مبتلا ہو جائیں گے۔ اور اس میں سے جو مرکری نکلتا ہے، انہوں نے کہا کہ تقریباً 1400 کلو گرام سالانہ جو ہے یہ سندھ کے جو تھر کے پاور پلانٹ ہیں کوئلے پہ چلنے والے، اس سے یہ مرکری نکلے گا، جو کہ فریش واٹر ہے، جیسا کہ آپ کی جھیلیں ہیں یا آپ کے جو نہری پانی ہے یا کراپ ایریا ہے، ان زمینوں میں جو ہے اس کا 1/5 یعنی 22% جو حصہ ہے مرکری کا، وہ اس میں گھل مل جائے گا، جو کہ آئندہ کئی برسوں تک مقامی لوگوں کے جو وہ غذاؤں میں شامل ہوگا اور انتہائی ان کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ اس سے لوگ معذور بھی ہوں گے اور پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا ہوں گے، سانس کی تکالیف میں مبتلا ہوں گے، اور اس کے جو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو سندھ کی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے، انہوں نے کوئی ڈیٹا بھی مانیٹر کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی معقول نظام بھی نہیں ہے، اور انہوں نے کوئی ایسے اقدامات بھی نہیں کیے، کوئی اسٹڈی بھی نہیں کرائی ہے، اور اس وجہ سے جو مقامی لوگ ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ خطرے سے باہر نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنی رپورٹ میں جو ہے پورے گراف بنا کے ایکسپلین کیا ہے کہ جو سلفر ڈائی آکسائڈ ہے یا نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہے،
یا پارا ہے، تو اس سے جو ہے انڈیا کا باڑمیر کا جو ایریا ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہوگا، اور جو پاکستان کا اسلام کوٹ کا ایریا ہے تھرپارکر میں جو شہر ہے وہ انتہائی بری طرح متاثر ہوگا، جبکہ اس کے مضر اثرات جو ہے اس سے عمرکوٹ، میرپور خاص، بدین کے جو اضلاع ہیں ان میں رہنے والے لوگ بھی بچ نہیں پائیں گے، ان پہ اس کا جو ہے وہ ایک بدترین امپیکٹ آئے گا۔ تو جو ضروری پریکاشنز ہوتے ہیں، پریکاشنری میئرز ہوتے ہیں، وہ ان کو خاطر میں نہیں لایا گیا، اور یہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کے مترادف ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو ٹیکنالوجیز یوز ہو رہی ہیں ان فیلڈز میں، کان کنی ہو کوئلے کی یا پھر جو ہے وہ پاور پلانٹ ہو، تو اس میں جس طریقے سے یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، جو ٹیکنالوجی یوز کی جا رہی ہے، جو ایکوپمنٹ یوز کیا جا رہا ہے، اس سے فضائی آلودگی میں بے حد اضافہ ہوگا اور لوگ جو ہے بری طرح اس سے متاثر ہوں گے۔ آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں، تو جس طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا ہے تھارولی چارٹس کی مدد سے کہ بری طرح متاثر ہونے والے کتنے لوگ ہیں اور کون سے ایریاز ہیں، تو اس میں آپ کو اندازہ بخوبی خود بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تقریباً جہاں پر یہ پاور پلانٹ تھرپارکر میں واقع ہے یا جس بھی جگہ پر پاکستان میں یہ لگے گا، تو اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ 1300 ہم چورس کلومیٹر میں جو ہے یہ گرد، فضائی گرد جو ہے وہ اس کو متاثر کرے گی۔ اس فضائی جو آلودگی ہے اس میں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ سلفر ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے علاوہ پارا بھی ہوگا، تو جو کہ مضر صحت ہے، اور اس کے لیے جو عالمی اصول طے کیے گئے ہیں، وضع کیے گئے ہیں، ان کو فالو نہیں کیا گیا۔ تو اس رپورٹ میں یہ تجویز بھی کیا گیا ہے کہ جو دنیا بھر میں اس وقت ہے وہ رینیویبل انرجی کی طرف لوگ جا رہے ہیں، تو سولر جو ہے اور ونڈ انرجی ہے، ہوا سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے، یہ دنیا میں سستے ترین ذریعے ہیں اور ان پہ فوکس کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئلہ جو ہے اس سے پوری دنیا بھاگ رہی ہے۔ اس کے مضر اثرات کی وجہ سے یہ ٹیکنالوجی دنیا میں آبسلیٹ ہو رہی ہے، لیکن پاکستان میں اس کو فوکس کیا جا رہا ہے، جو کہ یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو بجلی کی کاسٹ ہے وہ آتی ہے ڈیزل پہ، جو ہم تھرمل جس کو بجلی بولتے ہیں اس پہ، اور دوسرے نمبر پہ مہنگی ترین بجلی پیدا ہوتی ہے کوئلے سے۔ تو اس پہ انہوں نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ اسے اوائڈ کیا جائے، اور اس پہ تیسرے نمبر پہ پھر ہائیڈل آتا ہے، پھر ایل این جی ہے، اور پھر سولر ہے، پھر ونڈ ہے۔ تو ونڈ اور سولر جو ہے یہ تقریباً 6 امریکی ڈالر کی سینٹ سے کم فی یونٹ پڑتا ہے، جبکہ کوئلہ 9 سینٹ سے اوپر پڑتا ہے، اور اسی طرح جو تھرمل ہے وہ تقریباً 10 سینٹ کے قریب جو ہے کاسٹ کرتا ہے۔ تو ایسے میں پاکستان جیسے ممالک جہاں پہلے ہی بڑے مسائل ہیں، اور ان کو اس طرح کی ٹیکنالوجی اور پروجیکٹس کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو کلین ایئر کے حوالے سے جو عالمی ادارہ ہے، انہوں نے 2019 کی جو رپورٹ دی تھی اس میں سب سے زیادہ بدترین فضائی آلودگی بنگلہ دیش میں قرار دی تھی، اور دوسرے نمبر پہ فضائی آلودگی سے متاثر ترین دنیا کا ملک پاکستان کو ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ تو ایسے میں جب بدترین ایک فضائی آلودگی کا شکار ہے یہ ملک پہلے سے ہی، تو اس میں اس طرح کے منصوبے نہیں لگنے چاہیے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ جو پروجیکٹ ابھی ارلی اسٹیج پہ ہیں، کمیشن نہیں ہوئے ہیں، ان کو کم از کم پاکستان حکومت کو ریویو کرنا چاہیے اور ترک کر دینا چاہیے، تاکہ اس فضائی گرد و غبار اور آلودگی سے جو ہے وہ لوگوں کو بچایا جا سکے۔ اس رپورٹ میں جو دی ہے انہوں نے، اس میں یہ بھی کہا ہے کہ جو آلریڈی پاکستان میں منصوبے کمیشن ہو چکے ہیں، ان پہ سخت سے سخت جو انٹرنیشنل ایئر کوالٹی کے اسٹینڈرڈز ہیں ان قوانین پہ عمل کرایا جائے، اور انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز جو انٹرنیشنل پروٹیکشن ایجنسی ہے ان کے ضابطۂ اخلاق اور رولز کو فالو کیا جائے اسٹرکٹلی، جیسا کہ یورپ، چائنا اور بھارت میں کیا جاتا ہے۔ تو منیمم کم از کم جو وہ اسٹینڈرڈز ہیں پاکستان کو بھی ان کو فالو کرنا چاہیے۔ تو گورنمنٹ کے لیے
یہ لمحہ فکریہ ہے اور ان کو اس طرف سوچنا ضرور چاہیے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن بھی دبائیے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو پہلے پتہ چل جائے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔